السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے ایک کسٹڈی کے حوالے سے ایک لیٹسٹ ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی، اور حضانت کے معاملے پہ یہ ایک ججمنٹ آئی ہے مسٹر جسٹس انوار حسین صاحب کی، اور یہ ججمنٹ ہے 2023 LHC 4682 پیج نمبر ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور رپورٹڈ ججمنٹ ہے، ابھی تک جو ہے وہ رسالوں میں پبلش نہیں ہوئی۔ 13/9/2023 کو یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے کامران سعید بنام ایڈیشنل سیشن جج میاں والی۔ اس میں کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے، اور جو رولز طے ہوئے ہیں اس میں وہ تھوڑے سے، باقی جو ہم نے آپ سے کیسز کسٹڈی اور حضانت کے حوالے سے ڈسکس کیے ہیں پہلے، ان سے تھوڑے ہٹ کے ہیں اور تھوڑے منفرد اور ڈیفرنٹ ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ججمنٹ اور یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں حالات واقعات کچھ ایسے تھے کہ ایک لڑکی تھی جس کی ایج 10 سے 15 سال کے درمیان تھی، اس کی کسٹڈی کا معاملہ تھا۔ تو عدالت ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ پہنچا تو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ بچی جو ہے اس نے رائے دی تھی، جو نیچے فیملی کورٹ تھی یا گارڈین کورٹ تھی، اس میں بچی نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتی ہے، اور اس کو ترجیح دی تھی ماں پر، یعنی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور اس بنیاد پہ گارڈین کورٹ نے جو کسٹڈی تھی بچی کی وہ والد کے حوالے کر دی تھی۔ تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو بچی کا پریفرنس ہے یا بچی جو ترجیح دے رہی ہے اپنے والدین میں سے ایک کو یعنی والد کو، تو اس ایک گراؤنڈ پہ جو ہے اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بچے کی ویلفیئر یا بہتری ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے۔ یعنی صرف بچی کا مائنر کا کہہ دینا کہ میں والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ ایک وجہ یہ سمپل جو ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس میں بچے کی جو ہے وہ بہتری ہے۔ دوسری بات جو ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں کہی کہ خاص طور پہ ایسے کیسز میں جہاں بچی کی عمر جو ہے وہ 10 سے 15 سال کے درمیان ہو، تو ایسے کیسز میں تو بالکل بھی جو ہے کورٹ کو جو ہے وہ اس کی رائے کے اوپر خالصتاً ڈیپینڈ کرتے ہوئے ویلفیئر کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو عدالت کو خود دیکھنا چاہیے کہ بچی کو کس کی کسٹڈی میں دینا ہے، اور عدالت ہائی کورٹ نے جسٹس انوار حسین نے یہ بھی کہا اس ججمنٹ میں کہ 10 سے 15 سال کی بچی کی کیئر جو والدین اس عمر میں والدین کے ذمہ ہوتی ہے یا کرنی ہوتی ہے، جیسے فیمیل بچی ہے 10 سے 15 سال کی، وہ بڑی اہم ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اور اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس نے والد کے پاس جانے کو ترجیح دی ہوتی تو وہ علیحدہ معاملہ تھا، اور عدالت نے کہا کہ یہ کورٹ اس بچے کی اس جو ترجیح دی اس نے اپنے والد کے اوپر اگر ترجیح دیتا اور لڑکا ہوتا تو بالکل جو ہے وہ یہ عدالت یعنی ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ والد کو کسٹڈی دینے سے ذرا بھی نہ ہچکچاتی، لیکن اس کیس میں عدالت نے کہا کہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور لڑکی جو ہے وہ مائنر ہے اور اس کی ایج بھی 10 سے 15 سال کے درمیان ہے، اور عدالت نے کہا کہ عدالت سمجھتی ہے کہ عمر کے اس حصے میں جو ہے لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی جو ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ بائیولوجیکل، طبعی یا فزیکل جسمانی جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں بلوغت کے حوالے سے، اور خواتین کی جس طرح سے پبرٹی ہے، بلوغت ہے، بالغ ہوتی ہیں تو ان کے مطلب مختلف ایشوز ہوتے ہیں فیمیلز کے، جیسے ان کی مطلب صاف ظاہر ہے ان کو جو پیریڈز ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جسامت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے عدالت نے کہا کہ ایسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں لڑکی میں اس عمر میں، جس کے لیے اسے حقیقی ماں کے پاس جو ہے ہونا ضروری ہے اس کا، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنی حقیقی ماں کی۔
نہ کہ اگر والد ہو، ستیلی ماں ہو یا دادی بھی ہو تو اس سے بھی زیادہ اس کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا ماں کا جو ہے حقیقی ماں کا متبادل وہ دادی یا باپ یا ستیلی ماں نہیں ہو سکتے۔ اور خاص طور پر جب ماں جو ہے اس نے دوسری شادی نہ کی ہو، اور اگر کوئی ایسی اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہی نہ ہو، مطلب کوئی ایسی وجہ ہی نہ ہو جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ماں تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بچی کی کسٹڈی دی جائے اس ایج کی، اور عدالت نے کہا کہ پھر بھی کہ ماں جو ہے اگر دوسری شادی کر بھی لے تب بھی جو ہے اس کو اس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو کسٹڈی بچے کی نہیں ملنی چاہیے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں اس کیس میں تو اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور ماں موجود ہے، تو یہ بچی کی ایسی عمر ہے جہاں پہ ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لڑکی کو، اور کسٹڈی جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ کہ بچی نے عدالت میں بیان دے دیا گارڈین کورٹ میں کہ میں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو عدالت کو اس بنیاد پہ صرف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ بچے کی مائنر کی جو ہے وہ ویلفیئر عدالت نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے، دیکھنی ہوتی ہے، سارے معاملات کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اس معاملے کو عدالت نے کہا کہ گارڈین کورٹ نے نظر انداز کیا بچی کی عمر کو، اور خاص طور پہ 10-15 سال کی بچی کی عمر میں جو طبعی اور فزیکلی اور جنسی طور پہ جو تبدیلیاں رونما ہونی ہوتی ہیں ان کو مد نظر کیا گیا، اور ماں سے زیادہ جو ہے ایسی ایج میں جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے جو وہ لڑکی مائنر کی جو ہے وہ کیئر کر سکے اور اس سے اس کی بہتر دیکھ بھال کر سکے۔ تو عدالت نے، ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کسٹڈی جو نیچے عدالت نے فیصلہ کیا تھا اپیل میں بھی اور گارڈین کورٹ نے نیچے، ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو بچی کی کسٹڈی ہے وہ ماں کے حوالے کی جاتی ہے، اور بچی کی عمر ایسی ہے کہ وہ اس کو ماں کی زیادہ ضرورت ہے دادی یا ستیلی ماں یا باپ کی بجائے۔ تو ماں نے جو ہے وہ ماں ایسی کوئی ڈسکوالیفیکیشن بھی ماں میں نہیں ہے کہ اس کو کسٹڈی نہ دی جائے، تو عدالت نے ماں کے حق میں فیصلہ کیا اور بچی کی کسٹڈی ماں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اس ججمنٹ میں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے کہ ایسی عمر کی بچیاں عموماً جو 10-12 سال سے لے کے 15 سال کی ایج کی ہوتی ہیں تو ان کی کسٹڈی کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہم ججمنٹ ہے کہ ان کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے پاس رہنی چاہیے، کیونکہ وہ عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ بچی کو جو ہے وہ ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں، اور ویڈیو کو بھی ہماری کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔